بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روداد بر صغیر، جو قوم سیاسی غلبہ حاصل کر لے وہ ملک کے تمام شعبوں میں اپنے افکار و نظریات کے مطابق قوانین وضع کر کے نافذ کر دیتی ہے۔ انگریز کی خوئے بد نے اس مقصد کے حل کرنے کے لیے اقوام بر صغیر کے مذہبی اور نظریاتی اختلافات کو ہوا دی اور انہیں آپس میں لڑا کر اپنے اقتدار کو استحکام بخشا اور دیگر قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کو تمام شعبوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ مدراس گورنمنٹ کے ممبر جان سلیور کا کہنا ہے، وہ لوگ برصغیر کے باشندے ٹیکسوں کے لگانے میں جن کی ادائیگی کے لیے وہ مجبور کیے جاتے ہیں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ قوانین کو جن کی تعمیل ان پر فرض ہوتی ہے مرتب کرنے پر ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اپنے ملک کے انتظام میں ان کا کوئی حقیقی حصہ نہیں ہوتا اور ان کے حقوق دیے جانے سے اس شرمناک ہیلے سے انکار کیا جاتا ہے کہ ان میں اس قسم کے فرائض انجام دینے کے لیے ذہنی اخلاقی اوصاف کی کمی ہے۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے، مسلمان شہنشاہ کی ظاہری برتری کو مٹانے سے بہت پہلے ہم نے مسلمان حاکموں کو برطرف کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہندوستان میں انگریز عمل داری کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے کہ ہندوستانی ابتدا سے بڑے عہدوں سے قطعاً خارج کر دیے گئے۔ قوانین بنانے میں اور ملک کے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سر تھامس اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، وضع قوانین میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور قوانین کے عمل درآمد میں ان کو بہت کم دخل ہے، سوائے چھوٹے عہدوں کے وہ کسی بڑے عہدے تک خواہ وہ فوجی ہو یا سول نہیں پہنچتے۔ وہ ایک ادنا قوم کے فرد سمجھے جاتے ہیں۔ تمام فوجی اور دیوانی عہدے جو کچھ اہمیت رکھتے ہیں اب یورپینوں کے قبضے میں ہیں، جن کا پس انداز روپیہ خود ان کے ملک کو چلا جاتا ہے۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے، مسلمانوں پر حکومت کی ملازمتوں کا دروازہ بند ہے۔ غیر سرکاری ذرائع زندگی میں بھی انہیں کوئی نمایاں جگہ حاصل نہیں۔ جتنے ہندوستانی سول سروس میں داخل ہوتے یا ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں ان میں ایک بھی مسلمان نہیں، حالانکہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو اس سے کچھ عرصے بعد تک بھی حکومت کے تمام کام مسلمانوں کے ہاتھوں سر انجام پاتے تھے۔ ڈاکٹر ہنٹر کہتا ہے، کارن والیس کے مجموعہ قانون اس اجارہ داری کو محکمہ قانون میں اس قوت کے ساتھ نہیں جوڑا جس قوت کے ساتھ اس نے ادنا محکمہ توڑا تھا، لیکن پھر بھی کمپنی کے پہلے 50 سالہ دور حکومت میں حکومت کی ملازمتوں میں سب سے بڑا حصہ مسلمانوں ہی کا تھا۔ لیکن دوسری آدھی صدی میں ہوا کا رخ بدل گیا۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے ہر قسم کی ملازمت خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی چھینی جا رہی ہیں اور دوسرے قوموں کو دی جا رہی ہیں۔ حکومت اپنی تمام رعایا کو برا سمجھنے پر مجبور ہے، لیکن وقت ایسا آ گیا ہے کہ اپنے گزٹ میں خاص طور پر اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو سرکاری نوکری نہیں دی جائے گی۔ ابھی سندر بند کمشنر کے دفتر میں چند آسامیاں خالی ہوئی تھیں۔ اس افسر نے سرکاری گزٹ میں اشتہار دیتے ہوئے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ یہ ملازمتیں سوائے ہندوؤں کے اور کسی کو نہیں ملیں گی۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر اس طرح سرکاری ملازمتوں اور تسلیم شدہ پیشوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جبکہ بنگال کے مسلمانوں میں ذہانت کی کمی نہیں اور غربت کی خلش ہر وقت ان کو اس پر اکساتی رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ محکموں کا تناسب۔ اپریل 1869 کو بنگال میں محکموں کا تناسب کچھ یوں تھا، اسسٹنٹ گورنمنٹ 3 درجوں میں انگریز کوئی نہیں تھا، 14 ہندو تھے اور مسلمان کوئی نہیں تھا۔ اکاؤنٹنٹ آفس میں انگریز کوئی نہیں تھا، 50 ہندو تھے اور صرف 3 مسلمان تھے۔ محکمہ پبلک ورکس کے سب انجینئرز انگریز کوئی نہیں تھا، 24 ہندو اور صرف 1 مسلمان۔ نو آموز طبقے میں 2 انگریز 4 ہندو جبکہ مسلمان کوئی نہیں تھا۔ اپریل 1871 کو بنگال میں سرکاری ملازمتوں کی تقسیم کچھ یوں تھی، اکاؤنٹنٹ سول سروس میں 26 یورپین، ہندو کوئی نہیں تھا جبکہ مسلمان بھی کوئی نہیں تھا۔ عدالت ہائی دیوانی کے آفیسر میں 47 یورپین
ہندو اور مسلمان کوئی نہیں۔ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر میں 26 یورپین، 7 ہندو جبکہ مسلمان کوئی نہیں تھا۔ ڈپٹی مجسٹریٹ اور ڈپٹی کلکٹر 53 یورپین، 113 ہندو اور 30 مسلمان۔ انکم ٹیکس آفیسر میں 11 یورپین، 43 ہندو جبکہ صرف 6 مسلمان۔ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں 33 یورپین، 25 ہندو، صرف 2 مسلمان۔ عدالت خفیہ کے جج اور سب جج میں 14 یورپین، 25 ہندو، 8 مسلمان۔ منصف میں 1 یورپین، 176 ہندو، 37 مسلمان۔ محکمہ پولیس تمام گیزٹڈ آفیسر میں 106 یورپین، 3 ہندو جبکہ مسلمان کوئی شامل نہیں تھا۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ انجینئر میں 114 یورپین، 19 ہندو، مسلمان کوئی نہیں۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کا ماتحتی عملہ 72 یورپین، 125 ہندو، صرف 4 مسلمان۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹنٹ 22 یورپین، 54 ہندو جبکہ مسلمان کوئی نہیں۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میڈیکل کالج میں 89 یورپین، 65 ہندو، 4 مسلمان۔ اضلاع کے میڈیکل آفیسر 38 یورپین، 14 ہندو، صرف 1 مسلمان۔ محکمہ تعلیم اور دیگر محکمہ جات میں 412 یورپین، 10 ہندو جبکہ مسلمان کوئی شامل نہیں۔ میزان میں 1338 یورپین، 681 ہندو جبکہ صرف 92 مسلمان۔ اندازہ لگائی انگریز ظالم نے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ ڈاکٹر ہنٹر کا کہنا ہے، اب یہ حال ہے کہ سرکاری ملازمتوں سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ مسلمانوں پر قانون کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بنگال میں ہر میجسٹری کے ہائی کورٹ آف جوڈیکچر میں 2 ہندو جج ہیں اور مسلمان 1 بھی نہیں۔ اس زمانے میں اینگلو انڈین اور ہندو اس بات کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہائی کورٹ کے جج کبھی اس قوم میں سے مقرر کیے جائیں گے جو تمام عدالتی محکموں پر قابض تھے۔ پچھلی دفعہ جب میں نے 1829 میں اعداد و شمار جمع کیے تھے تو ان کا تناسب کچھ یوں تھا: سرکاری قانون آفیسر 4 انگریز، 2 ہندو جبکہ مسلمان کوئی نہیں۔ ہائی کورٹ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز 14 انگریز، 7 ہندو جبکہ مسلمان کوئی نہیں۔ بیرسٹر کے عہدے پر 3 ہندو، مسلمان کوئی نہیں۔ 1868 میں قانونی پیشہ کے دوسرے شعبوں کا تناسب کچھ یوں تھا: ہائی کورٹ کے اٹارنی پروکٹر اور سیلسٹر میں انگریز کوئی نہیں، 27 ہندو جبکہ مسلمان بھی کوئی نہیں۔ مستقبل کے قانون دان انگریز کوئی نہیں، 26 ہندو اور مسلمان کوئی نہیں۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کے دفتر میں 6 انگریز، 11 ہندو، مسلمان کوئی نہیں۔ ریسیور کے دفتر میں 2 انگریز، 2 ہندو جبکہ مسلمان کوئی نہیں۔ کلرک آف دا کراؤن اور ٹیکس آفیسر کے دفتر میں 4 انگریز، 5 ہندو، مسلمان کوئی نہیں۔ ڈبلیو ہنٹر لکھتا ہے، اگر ہائی کورٹ کے ان وکلاء کی فہرست دیکھی جائے جن کا درجہ بیرسٹروں سے ذرا کم ہے تو یہ داستان اور بھی زیادہ عبرتناک ہو جائے گی۔ یہ اس پیشے کا اہم شعبہ ہے جو تمام کا تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، اور اس زمانے کے کئی ایک آدمی ابھی تک بقیہ حیات موجود ہیں۔ 1838 تک مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں اور انگریزوں کی مجموعی تعداد کے برابر تھی، اور تناسب کچھ یوں تھا: وکلاء میں 6 مسلمان، 7 ہندو اور 1 انگریز۔ جتنے وکلاء 1845 اور 1850 کے درمیان داخل فہرست کیے گئے، ان میں سے 1845 کے زندہ وکلاء میں سب کے سب مسلمان ہیں۔ 1851 تک بھی مسلمان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تھے، اور حقیقت میں وہ ہندوؤں اور انگریزوں کی مجموعی تعداد کے برابر تھے۔ لیکن 1851 میں یہ صورتحال بدلنا شروع ہو گئی۔ اب نئے آدمیوں نے میدان میں آنا شروع کیا، قابلیت کے مختلف معیار قائم ہوئے۔ چنانچہ اب فہرست کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ 1853 سے 1858 تک کل 240 ہندوستانی داخل کیے گئے، جن میں 239 ہندو اور صرف 1 مسلمان تھا۔ 1821 میں کورنیٹیکس نے ایشیاٹک جرنل میں لکھا ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔
رومن کا مقولہ ہماری ہندوستانی حکومت کا اصل اصول ہونا چاہیے، عام اس سے کہ وہ سیاست یا تمدن یا فوج کشی کے متعلق ہو۔ سر جان مینارڈ کہتا ہے، ہندو مسلمانوں کے مابین عام مخالفت برطانیہ کے عہد میں شروع ہوئی۔ 19 نومبر 1946 کو مسٹر آر.سی. ریون کا آفسیپی انگلستان سے واپسی پر اپنے تاثرات اور مشاہدات قلم بند کرتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ اور برطانیہ کے دوران مجھے سرکردہ لیڈروں، قانون دانوں، جرنلسٹوں اور تاجروں سے ملنے کا موقع ملا۔ جب میں لندن میں تھا تو میں نے یہ افواہیں سنی کہ کچھ گروہ ہندوستان کے فسادات میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں۔ 14 مئی 1859 کو ممبئی کا گورنر لکھتا ہے، نفاق ڈال کر حکومت کرنا رومیوں کا اصول تھا اور یہی اصول ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اول اپنی عملداری کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو بڑھایا گیا اور اس کے بعد ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اٹھایا گیا، جو باہمی رنجش اور عداوت کا موجب ہو گیا۔ 27 جون 1932 کو مسٹر چرچل تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، وزیر اعظم مسٹر بکلر نے طے کر لیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ فیصلے دیں گے۔ میرے نزدیک اس میں سخت خطرہ ہے۔ اگر انہوں نے جماعتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی تو وہ کسی کو خوش نہیں کر سکیں گے۔ اہل روم کا اصول تھا کہ نفاق ڈال کر حکومت کرو، لیکن ہم نے بالا اتفاق طے کر لیا ہے کہ یہ اصول نامناسب ہے، مگر اسی کے ساتھ اس اصول کو بھی اختیار کرنا چاہیے جو اس کے برعکس ہو، اور وہ یہ ہے کہ رعایا کو متحد کر دیا جائے، جس کا نتیجہ سلطنت سے دستکشی ہوگا۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے کہ ہم اس بڑے خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ اب گوروں نے عوام کو ایک ظالمانہ نظام حکومت کے شکنجے میں کس دیا اور اپنی فرما روائی کو مستحکم کرنے کے لیے خوفناک ستم آرائیوں کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا چلا گیا اور مدت بئی تک جاری رہا، جس میں حریت کے متوالوں کو سور کی کھال میں سی کر جلایا گیا اور ان کی تڑپتی لاشوں کے ساتھ رکت آمیز کھیل کھیلا گیا۔ انقلابیوں کے خون سے تختہ دار کے چہرے پر سرخی ملی گئی۔ آزادی وطن کے آرزومند نوجوانوں کے جسموں پر سور کی چربی مل کر ان کو دہکتے انگاروں میں لٹکا کر تکوں کی طرح بھونا گیا، توپوں سے اڑا دیا گیا اور ان کے دماغوں کو گرم سلاخوں سے داغا گیا اور مغل شہزادوں کی نعشوں کو گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ امرتسر کا ڈپٹی کمشنر لکھتا ہے، مسٹر منٹگمری کے حکم سے پنجاب میں جہاں بھی عام طور پر لوگ ابھی وفادار ہیں، ایک سکھ پلٹن کے صوبیدار، سوار پولیس کے رسالدار اور ایک داروغہ جیل کو فرض ہی کی کوتاہی کے الزام میں پھانسی پر لٹکانا ضروری سمجھا گیا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کے مطابق صرف یہی وہ طریقہ تھا جس سے اس ملک میں اپنا وقار قائم رکھا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک سخت پالیسی کا مقصد یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ حکومت رعایا سے غیر مشروط وفاداری چاہتی ہے، نہ کہ رعایا کی بردبادی کے بھروسے پر، جو کہ ایک حد تک گورنمنٹ کے استقلال کی شکست کے مترادف ہے۔ نکلسن کو اپنی آرزو کے پورا ہونے میں کچھ انتظار نہ کرنا پڑا اور مسٹر موپری تھامسن نے اپنے قیدیوں کے دردناک سرگزشت سر ہنٹر کارٹن کو یوں سنائی۔ شام کے وقت ایک سکھ اردلی میرے خیمے میں آیا اور سلام کر کے پوچھنے لگا، آپ غالباً یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ میں فوراً لپک کر قیدیوں کے خیمے میں گیا، جہاں ان بدبخت مسلمانوں کو عالمی نظام میں بے حال دیکھا، یعنی ان کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا اور وہ برہنہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کو گرم تانبے سے داغ دیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنی پستول سے ان کا خاتمہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ایک عینی شاہد کا بیان ہے، بدنصیب قیدی کے جلتے ہوئے گوشت سے مکروہ بدبو نکل کر آس پاس کی فضاؤں کو مسموم بنا رہی تھی۔ 19ویں صدی میں جبکہ تہذیب اور شائستگی پر ناز کیا جاتا تھا، ایک ایسا دردناک نظارہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان نہایت وحشیانہ طریقے سے زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے اور سکھ اور یورپین نہایت اطمینان سے ٹولیاں بنا کر ارد گرد کھڑے دیکھ رہے ہیں، گویا وہ ایک تفریح کا سامان تھا۔ زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینا، پھانسی سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چربی ملنا
زندہ آگ میں جلانا یا ہندوستانیوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں، ایک ایسی مکروہ حرکات کی دنیا میں کوئی تہذیب کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرم و ندامت سے جھک جاتی ہیں، اور یقیناً ایسی حرکات عیسائیت کے نام پر بدنما دھبا ہیں جن کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ یہی کوپر لکھتے ہیں، جو لوگ ہمارے جیل خانوں میں قید ہیں ان کی نجات کا راستہ نہایت آسان، یعنی باغیوں کو دیکھ کر فی الفور نکلسن کا نعرہ بلند کیا جاتا تھا، پھانسیوں پر لے چلو۔ پھانسیاں دینے کے لیے رضاکارانہ ٹولیاں بنائی گئیں جنہوں نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دیہات کا دورہ کیا، اس حالت میں کہ ان کے پاس پھانسی دینے کا سامان مکمل نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو پھانسی دینے کے طریقے سے پوری واقفیت تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک شریف آدمی اپنی کامیابی کا اس طرح فخری اظہار کرتا تھا کہ ہم پھانسی دیتے وقت عام طور پر آم کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے، یعنی ملزم کو ہاتھی پر درخت کے نیچے لے جاتے اور اوپر سے رسہ ڈال کر ہاتھی کو ہنکایا جاتا، یہاں تک کہ ملزم اس طرح تڑپنے اور جان کنی کی حالت میں اکثر اوقات انگریزی کے 8 ہندسے کی دلچسپ شکل بن کر رہ جاتا۔ لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے بعد قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا، چنانچہ ہر ہندوستانی کو قطع نظر اس کے کہ وہ سپاہی یا عہد کا دیہاتی بے دریغ تیغ کیا گیا، یہاں تک کہ نہ کوئی سوال کیا جاتا اور نہ اس قسم کا کوئی تکلف کیا جاتا، بلکہ محض سیاہ رنگ ہی اس کے مجرم ہونے کے لیے کافی دلیل سمجھی جاتی اور ہلاکت کے لیے ایک رسا اور درخت کی شاخ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ شہزادے رتھ پر سوار اور سواروں کے حلقوں میں چلے آ رہے تھے۔ جب جیل خانے کے قریب پہنچے تو مونڈس نے انہیں سامنے بلوایا اور پھر اسی رتھ پر سوار کیا اور اپنے ہاتھ سے 3 گولیاں دل میں ماری اور شیرک کو چیر دیا گیا۔ اس کے بعد ناشوں کو چبوترا کوتوالی میں لے جا کر زمین پر ڈال دیا۔ صادر کرنے لکھتا ہے، جب گت کچھ وقت تک ان کا گوشت کھا چکے تو ان کی میتوں کو کھنچوا کر دریا میں ڈلوا دیا۔ آہ زمانے تیرے انقلاب، شہنشاہ اکبر کی اولاد پر نماز جنازہ ادا کرنے اور انہیں آغوش زمین میں سلا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔